کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایک ترغیب جو جنرلی درود پاک کے حوالے سے ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی یعنی ہری بھری ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر یعنی رحمت والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى
مستقيم. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک یعنی کرتوت۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے زمین کی پیدائش، آسمان کیسے قائم ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے کس طرح امتوں پر عبادتوں کو لازم کیا ہے۔ کوئی بھی شخص کتنی ہی بڑی ولایت کا ایک مقام حاصل کر لے، یہ مقام یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے ساتھ ہی وابستہ رہتا ہے۔ یعنی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عبادت کو چھوڑ کر ولی بنا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پیارا، اپنا محبوب، اپنا ولی اسے بناتا ہے، یہ سعادت، یہ شرف اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کوشش کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی خوش دلی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اس کے ہیلوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچائے، اور دل اللہ کرے کہ عبادت میں لگا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی جو سرزمین سندھ کو اپنی برکتیں عطا فرما رہے ہیں، اور پھر یہاں سے جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، ان میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آج جو ہماری ممدوح شخصیت ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جلیل القدر ہستی گزرے ہیں سرزمین سندھ میں، اور ایک معتقدین آپ کی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ ایک ایسی ہستی گزرے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں رہنے والے افراد کی تربیت بھی کی، خود تو صوفی بصفہ ٹھہرے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پاس آنے والوں کی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق تربیت کرتے چلے گئے۔ یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی سلیقہ رہا ہے، دین کی ترویج و اشاعت کا یہ منہج رہا ہے کہ علماء، اکابرین، وہ افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام عطا فرمایا، انہوں نے اپنے ساتھ وابستگان کو یوں نہ کیا کہ یہ دین سے بے بہرا ہو جائیں، دین سے دور ہو کر رہیں، اور سب کی ذمہ داریاں یہ یوں اپنے اوپر لیتے رہیں کہ تم جو کچھ کرتے رہو اور ہم ہیں تو کیا غم ہے۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ سے ملانے والے تھے، یہ اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف لایا کرتے تھے، اور یہ محبت الحمدللہ ایسی ہوتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کروایا کرتی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے گرد ہمارا موضوع رہے گا، اور آپ کی سیرت، اوصاف، کمالات وغیرہ، اور آپ کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ابھی ابتدا میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، ان سے کلام سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے۔ ابھی عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پڑھتے ہیں گر درود تو
سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم میٹھے مدینے میں بلا میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی گنبد خضرا دکھا گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی گنبد خضرا دکھا گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی آ کر کرو روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کرو روتے ہوئے کعبے کا میں طواف
رب کی عبادت کی مجھے توفیق چاہیے، رب کی عبادت کی مجھے توفیق چاہیے، فرمائیے حق سے دعا، فرمائیے حق سے دعا، اے آخری نبی، فرمائیے حق سے دعا، فرمائیے حق سے دعا، اے آخری نبی، کر اپنی آل کی اصحاب پاک کی آخری نبی، کر اپنی آل کی اصحاب پاک کی الفت بکم یا مصطفیٰ، الفت بکم یا مصطفیٰ، اے آخری نبی، الفت بکم یا مصطفیٰ، اے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شان غیب و سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب کہا، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ ہے رضا آخری نبی، ہے عقیدہ ہے رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بولا اٹھے مدینے میں بولا، اے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بولا، اے آخری نبی، وعدہ کہ ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، وعدہ کہ ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا، واللہ ایمان ہے میرا، اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا، واللہ ایمان ہے میرا، اے آخری نبی، سب انبیاء کے ہو تمہیں سردار لاجرم، سب انبیاء کے ہو تمہیں سردار لاجرم، تم سا نہیں ہے دوسرا، تم سا نہیں ہے دوسرا، اے آخری نبی، تم سا نہیں ہے دوسرا، اے
سیدی ہے دست بستہ سر جھکا کر عرض سیدی تو خواب میں جلوہ دکھا خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی بولو 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 خواب میں جلوہ دکھا 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 اے آخری نبی میری جب کے دیر ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے خواب میں جلوہ دکھا خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی مجھے ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں خواب میں جلوہ دکھا تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی تو خواب میں جلوہ دکھا تو خواب میں جلوہ دکھا اے آخری نبی بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی ایمان کی سلامتی بھیک ہو عطا ایمان کی سلامتی بھیک ہو عطا خالی نہ اب در سے پھرا خالی نہ اب در سے پھرا اے آخری نبی مدینے میں بولا اے آخری نبی دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے روزے قیامت بخشوا روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں
آخری نبی اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا قدموں میں ہو دید ہو تیر ہے دم نکلتا رہے اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی جلوہ دکھا کلمہ پڑا جلوہ دکھا کلمہ پڑا اے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی مدینے میں بلا اٹھے مدینے میں بلا آخری نبی ماشاءاللہ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام جو عقیدے کو بھی بیان کر رہا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب بندہ یوں تصور کرے کہ اب حضور سے استغاثہ کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنی ہے، تو کس طرح سراپا التجا ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اور رب العالمین جل وعلا کے اس فرمان کی بھی گویا ایک ترجمانی اور عقیدہ جو اس فرمان میں بیان کیا گیا اور اس کلام میں بطور ردیف استعمال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر اٹھائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نیک بندوں کا یہ اوصاف رہا، یہ کردار رہا، اور یہی طرز عمل رہا کہ یہ
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود خاتم النبیین ہونے کے طرز بندگی کو اپنایا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور عبادت اور اس کے حضور سجدے، اس کے حضور نمازیں، اس کے احکامات کی بجا آوری، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف فرامین میں بلکہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس سے پر نظر آتی ہے۔ اور پھر یہی وہ تسلسل ہے جسے اس امت کے اولیاء اور نیک افراد میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے باقی رکھا اور اسی کو صراط مستقیم فرمایا اور اسی کی طرف لوگوں کے لیے دعا تعلیم فرمائی کہ اسی کی طرف آئیں۔ وہی لوگ جو اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے رہے، انہیں فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کی ہماری ممدوح شخصیت ہے، انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رکن شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس ٹاپک پر آغاز فرمائیں، آپ کا کچھ تعارف، ولادت باسعادت اور دیگر کچھ احوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ یہ کاظمی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور اور آج سے تقریباً 350 سال پہلے ان کی ولادت 1101 سن ہجری میں ہوئی، اور یہ ان کی پیدائش جو ہے وہ حویلی حالہ حویلی جو شہر ہے مٹاری کا، اس میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں یہ ہرات وغیرہ سے ہجرت کر کے، ویسے تو ظاہر سید ہیں تو سادات کا تعلق تو مدینے سے ہے، سبحان اللہ، تو وہاں سے جو ہے وہ ہرات کی طرف افغانستان کی جانب ان کے بزرگوں نے ہجرت کی، اور وہاں سے یہ ہند میں آئے اور یہاں حالہ حویلی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ سید حبیب اللہ تھے، اور ان کی پیدائش وہ بھی دیندار شخصیت تھے، اور انہوں نے علم دین انہی کے پاس حاصل کیا ہے۔ ایک اور بزرگ تھے نور محمد نام تھا ان کا، اور نور محمد جٹ بھی لکھا ہوا ہے جو ہے کتابوں کے اندر، نور محمد جٹ، اور ان کے پاس بھی یہ پڑھتے رہے، یہ بھی کوئی عالم دین ہوں گے۔ تو یوں جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں ہی جو ہے، ویسے سادات سے ایک تعلق تھا، وہ خاندانی جو شرافت ہے وہ تو آپ کے اندر موجود ہی تھی، اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی صحبت بھی نصیب ہوئی، اور اپنے استاذ نور محمد صاحب کی جو ہے وہ صحبت نصیب ہوئی، تو یہ علم سے بھی مالا مال ہوئے، اور ویسے جو شاعر کے طور پر یہ مشہور ہیں، انہوں نے ویسے تو یہ فارسی پر بھی کافی دسترس رکھتے تھے، ان کو فارسی بھی آتی تھی، ہندی بھی آتی تھی، اور اس زمانے میں جو دفتری زبان تھی، حکومتی زبان تھی، اور جسے قومی زبان کہتے ہیں وہ فارسی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سندھی زبان کو منتخب کیا اپنی شاعری کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ ان کی ساری شاعری یہ سندھی پر مشتمل ہے، اور یہ جو اشعار ہیں اس کے اندر بھی تصوف بھی جھلکتا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات بھی جھلکتی ہیں، اور ویسے جو ہے وہ ان کو سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو جوانی ہے وہ کوٹری کے علاقے میں جو ہے وہ بسر ہوئی۔ ویسے آج کل کوٹری تو اس طرف ہے، سندھ کے ہماری کراچی سے جانے سے پہلے کوٹری آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حیدرآباد آتا ہے، تو اس زمانے یہ بھٹ شاہ کے قریب ہی کوٹری کا بھی تھا، وہ بدلتا رہتا ہے نا جغرافیہ، اور دریا اپنی جو ہے وہ سمت بھی تبدیل کرتا ہے، تو بہرحال کوٹری جو ہے وہ اس زمانے میں بھٹ شاہ کے قریب تھا، 2 کوس کے فاصلوں پر لکھا ہے، 200 کوس غالباً لکھا ہے یا اتنا، یا بہرحال قریب ہی تھا، تو انہوں نے جوانی کا جو حصہ ہے وہ کوٹری کے اندر ہی جو ہے وہ گزارا ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر بھی کیا کرتے تھے، تو اس طرح ان کے یہ مختلف جو ہے وہ حالات جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس طرح کے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ استاد صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی شاعری، صوفیہ کو دیکھا جائے اور ایک بڑی تعداد ہے جن کے علماء ہیں اور کام ان کا پند و نصائح وغیرہ کا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی بتا رہے ہیں، لیکن کئی سارے افراد ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے شاعری کو اپنا بڑا ایک ذریعہ بنایا لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اصل میں جو محبت اور عشق ہے نا، یہ شعر اور شاعری سے پروان چڑھتا ہے،
اور اگر امیر علیہ سنت نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اس میں اضافہ ہو، تو پھر آپ اچھے نعت خواں سے، جو اچھے شاعر ہیں، ان کی نعتیں سنیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خوف خدا جو ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے خوف خدا میں اضافہ کرے، تو وہ جو استغاثے پر، یہ جو حمد پر اشعار ہیں، اللہ پاک سے جو ہے دعائیہ جو اشعار ہیں، امیر علیہ سنت کے الحمدللہ عز و جل بے شمار جو شعر ہیں وہ خوف خدا کے تعلق سے ہیں، اللہ پاک کی یاد کے تعلق سے ہیں۔ تو یہ سننے سے بھی عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جذبات جو ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جو اس کے اندر جو لطف و سرور ہے، تو وہ آل محبت مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت دی ہے، تو وہ محبت پروان چڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مدینہ شریف کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو کوئی مدینہ شریف جا کر ہو آئے تو یوں لگتا ہے کہ دل وہیں رہ گیا ہے، اور جو ہے بغیر دل کے جو ہے وہ ہم یہاں پہنچ گئے، اور کیوں آ گئے مدینہ شریف کو چھوڑ کر۔ تو یہ ہے وہ محبت جو یہ شاعری سے پروان چڑھتی ہے، اور یہ شعر جو ہیں، اور پھر اچھے شعر خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ ممبر رسول پر جو ہے وہ بیٹھتے، حکم ہوتا کہ آپ بیٹھو اور پھر جو ہے وہ نعتیہ اشعار پڑھو، اور واقعی جو ہے وہ جب یہ کیسا منظر ہوگا خالد بھائی کہ جب مدینہ شریف پر ممبر رسول پر جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو ہے وہ ان کے شعر سن رہے ہیں، اور کیسی داد ملتی ہوگی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جو ہے وہ کیسا وہ سرور بن جاتا ہوگا، وہ محفل کا انداز کیسا ہوتا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کس طرح لطف لے لے کر زیارت رسول بھی کرتے ہوں گے، اور جو ہے وہ شعر بھی سنتے ہوں گے۔ تو وہ تو پھر جو ہے وہ آدمی تصور کی بالکانی میں، جب جو بالکونی کے اندر، تصور کی بالکونی میں جھانکتا ہے، تو ایک اور بھی لطف و سرور جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ مدینے میں بلا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی۔ امیر علیہ سنت نے ایک وہ تخیل جمایا ہے نا کہ سفر معراج کا معاملہ ہے، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا۔ تو اسی ایک تناظر میں اگر دیکھیں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدر محفل میں ہے، اور انہی کی بابت پڑھا جا رہا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ تو ایک ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ پیچھے محفل میں جلوہ فرما ہوتے ہوں گے نا، تو وہ اوپر اٹھ کر حضور کو دیکھتے ہو، یہ کیسا جمال ہے کہ یہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، واقعی یہ جو بات ہے وہ واقعی ایسا اثر رکھتی ہے، تیر بہدف ہوتے، اشعار صحیح ذوق اور پورے وزن کے ساتھ برمحل آ جائیں تو یہ پورے کلام کو یوں سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے۔ عدنان بھائی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا خالد بھائی، واقعی جو اچھے اشعار جس کی ترغیب رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا، تو اسی طرح ہے، اور یہ جو شاعری کے ذریعے دراصل جو اولیاء کرام ہیں ان کا مقصد یعنی دو طرح سے دیکھ لیجئے، یا تو جو نعتیہ اشعار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر مبنی ہیں، تو اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کی توجہ چاہنا یہ بھی اس کے اندر ایک عنصر ہو سکتا ہے۔
اور جب ہم صوفیہ کرام کی جو شاعری ہے بالخصوص جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ مقصود ہے لوگوں کی اصلاح، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لوگ تعلق کو جوڑ لیں، اور جو اسلام ہے، جو دین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان کو وہ اپنانے والے بن جائیں۔ اس کے ذریعے مختلف اولیاء کرام کا مختلف طریقہ کار رہا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا۔ ان میں سے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک انداز اشعار کے ذریعے، اور وہ بھی حالانکہ آپ ہرات سے آ رہے ہیں لیکن جس خطے میں چونکہ آپ ہیں وہاں سندھی بولی جاتی ہے، اور اس وقت ویسے بر عظیم جو پاک و ہند تھا یہاں فارسی بھی بولی جایا کرتی تھی، لیکن آپ کا انتخاب سندھی زبان پر تھا کیونکہ جس علاقے میں آپ جلوہ گر ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہاں لوگ سندھی بولنے والے ہیں اور زبان کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری قوم کی جانب، دوسرے ملک کی جانب بھیجا تو اب یہ اس زبان سے ناآشنا تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ کریم نے صحابہ کرام کو، ان صحابہ کو جنہیں حضور نے بھیجا تھا، اس زبان پر دسترس عطا کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ جب کسی آدمی سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آدمی متوجہ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے اور انسیت پاتا ہے، ورنہ ایک آدمی کسی زبان میں بول رہا ہے اور دوسرا اگرچہ سمجھ رہے ہوں، دونوں علیحدہ زبانوں میں بات کر رہے ہو تو وہ انسیت نہیں رہتی۔ لیکن اگر یہ والا معاملہ ہو کہ جو زبان سامنے والا بول رہا ہے آپ بھی اسی میں بات کرنا شروع کر دیں، اور ایسے اتفاقات، اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر عام ہیں۔ میں ایک دفعہ جو ہے وہ ایسے ہی کسی کام سے گیا تو بازار میں، تو وہ جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس سے میں مخاطب ہوں، خرید و فروخت کا معاملہ تھا، اس کا کوئی ہند کو اس کی زبان تھی، میری زبان سے نا ایسے اتفاقی طور پر ایک آدھ جملہ نا ہند کو کا نکل گیا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ ہند کو ہے، تو اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی، کہہ رہا آپ بڑی اچھی ہند کو بول رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے اچنبے کی بات تھی کہ میں ہند کو اچھی بول رہا ہوں، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں ہند کو نہیں ہوں، مجھے نہیں آتی، تو کہنے لگا ابھی تو آپ بول رہے تھے، تو میں نے کہا بس وہ کچھ افراد سے یوں واسطہ ہے، تو ایک آدھ جملہ وہ جتنا تھا وہ نکل گیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید، تو اس نے بڑی اپنائیت والا جو ہے نا میرے ساتھ، ہاں جی ہند کو ختم ہو گئی، تو اس نے بڑی اپنائیت والا میرے ساتھ جو ہے نا کیا، اور وہ دوسرے کو بھی بتانے لگا، بولا یہ ہند کو بول رہا تھا ابھی۔ تو یوں یعنی ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دن رات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی شخص کوئی اپنی زبان میں بات کرتا ہے، اپنے علاقے والا ہوتا ہے، تو انسان طبعاً اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا۔ زبان اور کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن جہاں آپ نے وہ اپنا قیام فرمایا، بھٹ شاہ جو جگہ تھی، اور بھٹ ویسے ہی یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں سندھی زبان میں، تو ویران تھا، لیکن آپ نے وہاں بیٹھ کر اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو دین کا وہ پیغام دیا کہ وہ ویران جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کے وہاں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے آباد ہونا شروع ہوئی، اور اب وہ ویرانہ نہ رہا۔ تو یوں یہ دراصل صوفیہ کرام کا یہ اپنی جو ہے مختلف انداز ہیں، جسے حکمت کہہ لیجئے، کہ لوگ کس انداز میں دین کی طرف مائل ہوں گے تو پھر وہ جس کی شریعت میں گنجائش بھی ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو بلانا ہے تو معاذ اللہ خلاف شریعت جو ہے وہ بندہ حرکات شروع کر دے کہ لوگوں کو دین سے جوڑا جائے، یہ نہیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقیقی اولیاء ہیں، سچے جو نیک بندے ہیں، وہ ہمیشہ دین اور شریعت کا پاس رکھتے ہیں، دین سے جوڑ رہے ہیں، یہ کبھی بھی غلط طریقہ کار اختیار نہیں کرتے۔ تو جس چیز کی شریعت نے اجازت دی، آپ ان کے اشعار دیکھیں، وہ اگرچہ سندھی زبان میں ہے لیکن آپ کو اس میں حسن اخلاق ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ملے گی، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملے گی، صحابہ کرام کا پیار ملے گا آپ کو، اور ان کی منقبت، ان کی عظمت، ان کی رفعت کا بیان ملے گا۔ لوگوں کو وہ جو ایک غفلت طاری ہو جاتی ہے اس پر جھنجھوڑنا ملے گا آپ کو، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کی اشعار، آپ کی باتیں سن کر دین کی طرف آئے، توبہ ہوئے، تائب ہوئے، اور یوں جوک در جوک جو ہے لوگ آپ کے گرد جمع ہو کر دین پر، اسلام پر، شریعت پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو انہوں نے
آمنا و صدقنا کہہ کر، بعض غیر مسلم بھی حاضر ہوتے، مسلمان ہوتے، اور جو فساق فجار تھے توبہ و تائب ہو کر وہ اچھی زندگی گزارنے والے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. تو یہ ایک ان کا حکمت کا انداز تھا. اور لوگوں نے، اور وہ جو آپ کا مشہور زمانہ جو آپ کا دیوان ہے، کلام ہے شاہ جو رسالو، تو اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے دیگر اور کئی زبانوں میں بھی، کئی زبانوں میں ہونا، اور یوں کہہ لیں کہ بعض دوسرے ممالک میں بھی اس کی پذیرائی کا ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی تعلیمات واقعی وہ ہیں کہ جس کی جانب لوگ لپکتے ہیں، کہ واقعی یہ وہ آفاقی پیغام ہے جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیا، اور وہی پیغام آپ نے اشعار کی صورت میں لوگوں تک پہنچایا. بالکل عدنان بھائی، یہی بات ہے. اور دیکھیں کہ آفاقی تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے. جی، قرآن اپنی تعلیم اتنی پیار سے دیتا ہے کہ اس تعلیم کو سمجھ کر سمجھنے والا پھر اسے کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے، یعنی چاہے وہ سندھی میں آ جائے، چاہے پنجابی میں آ جائے. آپ دیکھیں تو جس زبان میں دیکھیں شعراء جب قرآن کو اپنے افراد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ ایک الگ ہی ذوق رکھتا ہے، الگ ہی اس میں ایک محبت اور کیفیت ہوتی ہے. کچھ اشعار کا ترجمہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ گھنے بادل نیچے آ رہے ہیں اور پانی کی بڑی بڑی بوندیں پڑنے لگی، اپنے بیلوں کو باہر نکالو اور میدانوں کا رخ کرو. یہ وقت مایوس بیٹھنے کا اور سستی کرنے کا نہیں، دیکھو فوار پڑنے لگی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مایوسی دور کرنے کے لیے برسائی گویا. اب دیکھیں جب یہ انداز ہوتا ہے کہ قدرت کے حسین مناظر بھی ہیں، ان کو بھی بندہ دیکھتا بھی جائے، سمجھتا بھی جائے، اپنی مایوسی کو دور کرے، ایک موٹیویشن ان سے لے، اور پھر یہ بارش برسانے والے، اس بادل کو چلانے والے، یہ بیل فربا کرنے والے مالک و مولا کی طرف رجوع کرے. یہ ایک، آپ ذرا اس خطے کی طرف کبھی سفر کریں تو دیکھیں کہ لوگ وہاں کے رہنے والے کتنے سادہ ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ بڑے دلائل قاہرہ باہرہ سے کسی کو جواب دے رہے ہوں یا کسی کو سمجھا رہے ہوں، لیکن کبھی ہوتا ہے بالکل مخاطبین جو ہوتے ہیں بالکل عوام ہیں، ان کو آپ ستارے کے نکلنے سے، سورج کے ڈوبنے سے، ان چیزوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. دیکھو جیسے یہ ڈوب گیا زندگی بھی ڈوب جائے گی. یہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوگا راشد بھائی کہ کتنے ہی اپنے ہاتھوں سے مردے دفنائے ہوں گے، کتنے ہی کو مرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ یار یہ دیکھو یہ سورج کیا پیغام دے رہا ہے، یہ بات واقعی پھر کبھی چوٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس طرف آ رہی ہوتی ہے. تو جو حکمت ہے یہ صوفیہ کا ایک ایسا ترہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا کر یوں سمجھے کہ چٹیل میدانوں کو بھی ہموار کیا ہے اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی کھیتی کو کھلایا ہے. درست فرمایا خالد بھائی آپ نے. اور یوں اگر کہا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت کا فیضان اللہ پاک کے اولیاء کو نصیب ہوا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمت عطا کی گئی وہ رب کی طرف سے عطا کی گئی، بلکہ آپ کی تربیت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو جب نصیحت کرنی ہے، لوگوں کو جب نیکی کی دعوت دینی ہے تو اچھی نصیحت، پکی تدبیر، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. اور اسی پیغام کو جب بھی کسی مبلغ نے، داعی نے اختیار کیا ہے، اللہ پاک نے اسے کامیابی عطا کی ہے. اگر اس کی موجودہ دور میں مثال دیکھیں تو قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری زیدہ مجدو کی مبارک شخصیت اور آپ کی مبارک تعلیمات ہیں. بلا شبہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، صاحب علم، صوفی بزرگ ہیں. آپ چاہتے تو دلائل کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے اور اسی طرح کے علمی گفتگو کے ذریعے لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچا سکتے تھے، اور کئی علماء کرام اس طریقہ کار کے ذریعے دین کی دعوت پہنچا بھی رہے ہیں. لیکن آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ اس وقت جو عوام کی حالت ہے، جس کے صحیح طرح سے اردو بولنا بھی نہیں آتی، جسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا تک نہیں آتی، تو ایسی قوم کے سامنے دیگر دلائل علماء کرام دے رہے ہیں. تو آپ نے اس طریقے کو اختیار فرمایا جو انسانی فطرت کے بہت قریب ہے. بہت سادہ انداز میں آپ نے زبان کا انتخاب کیا، سادہ انداز میں دین کی دعوت کو عام کیا. نتیجہ پھر لوگوں کے سامنے ہے. لاکھوں لاکھ لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نمازی بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مفتی بنے، اور اس طرح دنیا بھر کے اندر دین کا جو پیغام پہنچ رہا ہے، یہ یقیناً اسی آفاقی جو تعلیمات ہیں اسی کا فیضان اثر ہے.
شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں تو اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو مختلف جو معجزات عطا کیے، اس کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جس دور میں جس چیز کا تقاضا تھا یا جس چیز کی ضرورت تھی ویسا ہی اس نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا جس نے جادوگروں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زبانوں کا بڑا شہرہ تھا، خوبصورت آوازوں کا بڑا شہرہ تھا۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو کیسی خوبصورت زبان عطا فرمائی، اور آپ جب زبور شریف پڑھا کرتے تو کیسا ایک سحر طاری ہو جایا کرتا۔ لوگ اللہ پاک کی آیات سن کر، اللہ کا کلام سن کر کیسے مبہوت ہو جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات لوگوں کی روحیں تک قبض ہو جایا کرتی تھی، جانیں نکل جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں آپ تشریف لے کر آئے تو اس دور میں لوگوں میں شاعری کا بڑا ایک شوق تھا، لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے، لوگوں کی طبیعتوں کا میلان اس طرف تھا۔ اب لوگوں کو سمجھانا تو تھا، اللہ پاک کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی تھی، خوف خدا بھی پیدا کرنا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی تعلیمات، آپ کے صحابہ کا پیار بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا تھا۔ اب طریقہ یہ بھی اختیار اس وقت کیا جا سکتا تھا کہ بیانات کیے جاتے، کتابیں لکھی جاتی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اس طریقہ کار کے مطابق اگر لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، لوگوں کو عقائد اہل سنت بیان کروں گا تو لوگ زیادہ مائل ہوں گے۔ تو پھر آپ نے شاعری کو ایک اس طریقہ کار کے مطابق منتخب کیا، اور شاعری کے اندر آپ نے زیادہ تر کیا کیا، عقائد کو بیان کیا، اللہ پاک کی محبت کو بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام کے عشق کو بیان کیا، اور صوفیہ کی تعلیمات کو بیان کیا، اور قرآن و حدیث کا جو علم آپ نے حاصل کیا تھا اس علم کو اپنی شاعری کے اندر بیان کیا۔ اب لوگ کیا کرتے، شاعری پڑھتے، شاعری پڑھ کر لوگوں کے عقائد بھی درست ہوتے، شاعری پڑھ کر عشق رسول بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا، اور شاعری کے ذریعے آپ کا جو پیغام تھا جو کہ حقیقی طور پر قرآن و حدیث کا پیغام تھا لوگوں تک پہنچا، اور لوگوں کی اصلاح کا یہ سامان بنا۔ تو اچھا، اور یہ جو آپ کا جو دیوان ہے شاہ جو رسالو جو ہے، یہ بھی آپ کے مریدین نے اس کو جمع کیا تھا، یہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو جمع نہیں کیا۔ آپ مخلص شاعر بھی تھے، صوفی باصفا بزرگ بھی تھے، آپ نے جو کلام لکھا، کلام لکھ کر پیش کر دیا، مریدین نے بعد میں اس کو جمع کیا، اور پھر بعد والوں نے یعنی کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کلام پر تحقیق کی گئی تو عقلیں دنگ رہ گئیں کہ یہ فن عروض یعنی شاعری کے اعتبار سے بھی بالکل کامل، اس کی بحریں، اس کے جو قافیے ردیف بالکل بہترین، اور اس کا جو تصور، جو آپ کے تخیلات وہ اتنے عمدہ ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ جو اس سرزمین پر آئے کہ جہاں علمی طور پر لوگ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، ایسا آپ نے اپنے کلام کے اندر اس چیز کا اس وقت بھی خیال کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کو شاعری نہیں آتی اور لوگ شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو یعنی دین کی باتیں شاعری کے اندر لا کر وہ دین کی یعنی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ شاعری کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ شاعری کے اندر کچھ بھی بیان کرتے رہیں۔ تو اس لیے دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ شاعری آپ جب پڑھیں تو کسی عالم دین کی پڑھیں، مستند شاعر کی پڑھیں، اور دوسرے نمبر پر آپ اگر کسی کی بھی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ ان کے نظریات کو فوراً قبول نہ کر لیں، کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ شاعری کے اندر مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی شاعر عموماً کیا ہوتا ہے جھوٹ بہت زیادہ ملا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ تخیلات کی دنیا میں پرواز کر کے وہ کچھ شاعری کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ بھی ہے کیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات گمراہیت کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اولیاء کرام، علماء کرام کی اگر شاعری کو پڑھا جائے، امام اہل سنت کی شاعری کو پڑھا جائے، آپ کے خلیفہ صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھا جائے، آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھیں، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھیں،
اور اگر آپ اپنے دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ، نبی پاک کی، صحابہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیں، اور اگر آپ نیکی کی دعوت کا جذبہ بیدار کرنا چاہیں، تو میں عرض کروں گا قبلہ امیر اہل سنت کی شاعری کو پڑھیں. ماشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی، اور فطری طور پر انسان کو اس چیز سے جو لگاؤ ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے اس نے جو وہ مستند علماء بالخصوص جیسے سیدنا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے الحمدللہ بہترین انداز میں اس کو شائع کیا ہے ہدایت بخشش کے نام سے. اور اسی طرح صوفی جمیل الرحمن رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے عدنان بھائی کے پاس جو ہے ماشاءاللہ سبھی جو دیوان مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہیں، یہ آپ یعنی ایک تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی ترغیب بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو شائع کیا گیا ہے اس کے اندر اس پر یوں کہہ لیں اسے مستند انداز میں جو پیش کرنے کا جو انداز ہے، یعنی جو تحقیق کر کے اس کے بعد شائع کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جن بزرگوں کے کلاموں کو پڑھنے کی امیر علیہ سنت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، جیسے حضرت کفایت علی کافی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے دیوان پر بھی الحمدللہ اپنا المدینۃ العلمیہ میں کام جاری ہے. ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے. دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر اور اپلیکیشن بھی ہے، عدنان بھائی ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں، تو آپ بذریعہ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو کتابیں شائع شدہ ہیں انہیں پڑھ کر بھی محبت رسول، عشق رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. نعت کلیکشن کے نام سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے پلے اسٹور سے، اور الحمدللہ سرچ آپشن کے ساتھ موجود ہے. کوئی لفظ آپ نے لکھنا ہے، اس لفظ پر جس طرح ابھی قبلہ رکن شورا ارشاد فرما رہے تھے کہ محبت مدینہ کو عام کرنے کے لیے امیر علیہ سنت یا دیگر جو شعراء ہیں ان کے کلام کو سنا جائے، تو اس اپلیکیشن میں آئیں اور ایک لفظ مدینہ لکھیں. تو جتنے یہ ان شعراء نے جن کے دیوان اس اپلیکیشن میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت خلفائے اعلیٰ حضرت اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کی شاعری میں جہاں جہاں لفظ مدینہ استعمال ہوا ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اور اسی طرح بہت سارے فائدے ہیں جو ہم ان اپلیکیشن سے استعمال کر سکتے ہیں. کبھی کوئی موضوع ڈسکس کرنا ہو، اور میرے اپنے یوز میں یہ بڑی رہتی ہے، کوئی موضوع ڈسکس کرنا ہو اور اس موضوع پر جو بات ابھی ہماری چل ہی رہی تھی کہ مضمون بیان ہو جاتا ہے، لیکن اس مضمون کو کنکلوڈ کس بات پر کیا جائے، کیا کہا جائے، ایسا آخری جملہ کیا ہو. تو ہم الحمدللہ علماء کا ایک انداز دیکھتے آ رہے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر میں بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مضمون پورا آئے گا اور اس کے بعد ایک شعر آ جائے گا، اس سے ملتی جلتی دعا. جو پورا مضمون پہلے بیان ہوا، پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مالک و مولا مجھے یہ صفت عطا فرما دے. کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہو گیا. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے جسے ہم کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے اچھے کام ہیں جن کی ترغیب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں مل رہی ہے. میں چاہوں گا ضمناً اس پر بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں کہ اچھے شعراء، اچھے کلام، اور جس طرح محبت مدینہ، درد مدینہ، الفت رسول، چاہت رسول، یہ اچھے شعراء کے کلام سننے سے مل رہی ہے. اور فرمایا کہ محبت کو پروان چڑھانے والی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ شعر ہوتا ہے. لیکن یہ شاعر بھی اچھا ہو اور جس کے بارے میں شعر کہا گیا ہے اس کا بھی کوئی تقدس ہو، تب تو ایک اچھی محبت حضور پروان چڑھے گی. بالکل یہاں جو محبت جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ محبت وہ اللہ پاک کا عرفان اور معرفت دلانے والی ہے. اور یہ ساری جو شاعری جیسے ہمارے یہ جتنے دیوان شائع ہوئے ہیں سب میں محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، اللہ پاک کی یاد ہے. اور یہی اصل محبت تو یہی ہے دنیا کی. اور جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایسی چیز کی محبت، چاہے وہ مال کی محبت ہو، مال کی محبت پر بھی شاعری موجود ہے، اور بھی جو ہے عورتوں کی محبت پر بھی شاعری موجود ہے، اور جو ہے وہ اور اس طرح کے جو ہے رضائل اور جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی شاعری موجود ہے. تو بالکل جو ہے مبلغ دعوت اسلامی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ جو شعر بھی وہ پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے تو شاعر دیکھنا چاہیے کہ شاعر کون ہے. شاعر ہو سید عبداللطیف بھٹائی جیسا تو پھر آپ جب پڑھیں گے ان کے اور اگر سمجھتے ہیں سندھی جو سمجھتا ہے جب وہ ان کے اشعار پڑھتا ہے تو پھر اس کو کتنا لطف بھی آتا ہے اور اللہ پاک کی محبت اس کے پیاروں کی محبت بھی جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شاعر کون ہے. تو شاعر ایک اچھا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے.
اور مستند عالم ہونا چاہیے یا مستند عالم کا چیک شدہ کلام ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے وہ جب وہ شاعر درست ہوگا تو پھر اس کی شاعری بھی درست ہوگی. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شعر ہے کس کا تو پھر ہم جو ہے وہ اسے گنگنا بھی رہے ہیں. اور آج کل اللہ پاک معاف فرمائے کہ بعض شعر تو کفریہ ہیں کہ یعنی جس کو پڑھ کر اللہ پاک کی صفات کا انکار ہوتا ہے اور اللہ پاک کی جانب جو ہے وہ ایسی صفات یعنی جو بری صفات ہیں اس کا انتساب کیا ہوا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ دین اسلام کے جو عقائد ہیں بالکل اس میں جو ہے وہ بگاڑ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی زبان پر بھی وہ شعر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک شعر پڑھ کر ہم اپنے جو ہے وہ ایمان کہ جو کروڑوں بھی ملیں تو تب بھی جو ہے وہ جدا کرنے والی چیز نہیں، انمول ہے. تو ایک شعر پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو ہی ضائع کر ڈالیں. تو لہٰذا جو ہے وہ شعر بھی پڑھنا ہے تو مستند عالم دین کا جو ہے پڑھنا چاہیے، مستند جو ہے وہ ولی اللہ کا پڑھنا چاہیے. اور پھر جو ہے جب پڑھا جائے تو پھر اس کا پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی اس کا محل بھی درست ہونا چاہیے، اس کا انتساب بھی درست ہونا چاہیے کہ اس ہستی نے تو انتساب کیا نبی پاک علیہ السلام کی طرف. صحیح. اب ہم اس شعر کو فٹ کر رہے ہیں کسی عورت کی جانب، تو یہ ایک ایسی جو ہے وہ آدمی کی وہ محرومی ہوگی اور جو ہے نا انصافی ہوگی کہ یہ شعر کس کے لیے لکھا گیا تھا اور تم نے جو ہے وہ کس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ ڈالا. تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. کیا بات ہے استاد، بہت پیاری توجہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ واقعی اس جانب دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کہی گئی. آپ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ ہے. اور جب اس اولا و اعلیٰ نبی کے بارے میں جو چیز کہی گئی اب اس کو توڑ کر مروڑ کر پھر وہیں دنیا میں نیچے لے آیا جائے اور کسی اور کی جانب منسوب کیا جائے تو ظاہر ہے اس چیز کو اس کے رتبے سے مرتبے سے نیچے لانا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بہت سے عجیب و غریب معاملات ہیں اس حوالے سے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جن شعراء کے کلام پڑھ رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدے رکھتا ہے، کیا نظریات رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے کیا عقیدہ و نظریہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کے اہل بیت کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، ان کا محبت رکھنے والا ہے بھی کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر کوئی ان سے دل میں بغض رکھتا ہو اور ہم اس کا اشعار پڑھ رہے ہوں. یہ یقیناً ایمان کو پہلے کھوکھلا اور پھر ڈھا دینے والا کام ہے. بندے کو پتہ نہیں لگتا. وہ شاعری تو ایک عجیب اثر بھی ہے اس میں، بندے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ دمادم مست کلندر کر کے پھر وہ ساری چیزیں ملیا میٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے. بات ایک جملہ ہوتا ہے اور پھر بس اس کا وزن لانے کے لیے کہیں بھی عقیدے کو توڑا مڑوڑا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر زبردست کلام فرمایا اور پھر الحمدللہ عز و جل یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور یوں نعرے ہمیں عطا فرمائے کہ جو زبان زد عام بھی ہو جائیں، آسانی سے لبوں پر بھی آ جائیں اور اس سے ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت بھی رہے. بھی ہم کلام سن رہے تھے، عدنان شیخ بھائی پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ایک عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہ السلام اسی پر رہے، اہل بیت اس پر رہے، ازواج مطہرات اسی پر رہیں، سب اولیاء کا عقیدہ رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اسی کو جاری فرمایا، کہا کہ جب یہ سب کا عقیدہ، سب کا نظریہ ہے، سب کا یہی نعرہ ہے تو پھر عطار کا بھی یہی نعرہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. جہاں عقائد و نظریات یوں سمجھائے جائیں، درست عقائد، درست نظریات کی تعلیمات ہمیں اشعار سے مل رہی ہوں تو وہ بہت اچھے. اور اگر ان سے بھٹکایا جا رہا ہے تو دور بھاگیے، چھوڑ دیجئے، اس گلی میں نہ جائیے کہ ہمارا ایمان بہت انمول ہے، بہت انمول ہے، بہت انمول ہے. کروڑوں کے عوض بھی یہ بیچنے والا نہیں ہے. یہ ایمان ہمارا وہ ہے جو اللہ کریم جل وعلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو اس کی جزا جنت ہے. اور جنت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کما حق کو کسی دل میں خیال گزرا. کبھی دل میں یوں خیال تو آتا ہے کہ یار جنت کیا عظیم شے ہوگی،
لیکن جتنا اونچا آپ تصور لے جائیں، جتنا اعلیٰ تخیل لے جائیں، جتنی اچھی سوچ سکتے ہیں، ہماری سوچ سے اچھی جنت رب العالمین جل وعلا نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، بئی شرط، اس شرط پر کہ ہم ایمان والے ہوں. اپنا ایمان کبھی کھونا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اور صحابہ و اہل بیت کے جو عقائد، جو نظریات ہیں، ہمیں انہی عقائد، انہی نظریات پر استقامت نصیب فرمائے. ابھی ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول، زندگی میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں. تکلیف میں عام طور پر آہ، او، کراہنا، شور مچانا، آوازیں لگانا، ہائے مارا گیا، یا اس طرح کے مختلف انداز عام طور پر دیکھنے سننے میں آتے ہیں. لیکن اللہ والوں کا رجوع اس کیفیت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہوا کرتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی خدمت میں آپ کو لے کر چلوں گا. آپ کا وصال شریف ہوا 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری کو. وصال سے تقریباً 16 دن پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک خط تحریر فرمایا مولانا عبدالسلام ان کے نام. اس خط میں کیا کیا آپ نے ذکر فرمایا؟ خط کا مضمون کچھ طویل ہے، لیکن آپ نے اس میں اپنی جو طبی طور پر آزمائشیں تھیں نا، بعض آزمائشوں کا ذکر کیا. کھانسی بھی ہے، زکام بھی ہے، کھانسی بہت شدت کی ہے، اتنے جھٹکے ہوتے کھانسی کے کہ جگر اور پہلو میں درد ہو جاتا. ان جھٹکوں کی تکلیف حد درجہ زیادہ تھی. مختلف طرح کی آزمائشوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور مختلف طرح کی آزمائشوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں غرض یہ وہ مرض تھا 22 دن میں بازو کا گوشت صحیح پیمائش سے 1.25 انچ گھل گیا، یعنی کمزوری بہت زیادہ آ گئی. رانوں کا ابتدائی حصہ اتنا رہ گیا جتنا 22 دن پہلے بازو تھا. مزید کچھ آزمائشوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں 14 محرم کو پہاڑ سے واپس آیا. ماہ رمضان کے روزے آپ نے آخری عمر تک نہیں چھوڑے. ماہ رمضان قریب آتا، چونکہ بریلی شریف میں گرمی ہوا کرتی تھی، تو روزے رکھنے کی نیت سے آپ ٹھنڈے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے تاکہ روزے کی نعمت سے محرومی نہ ہو. 14 محرم کو پہاڑ سے واپس آیا. لاری والے میرے احباب تھے، جاننے والے تھے. مولا تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، لاری ہی میں میرے لیے پلنگ بچھا کر لائے. بفضل ہی تعالی بہت آرام سے آنا ہوا. یہاں جب تک آیا ہوں اتنی قوت باقی نہ تھی. عشاء سے ظہر تک کی نمازوں کو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے گئے. قوت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. کمزوری کی کیفیت آپ جان چکے، کھانسی کی شدت آپ پہچان چکے کہ جگر اور پہلو میں درد اٹھتا ہے. لیکن 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے کر جا رہے ہیں. تکلیف اپنی جگہ، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اس کے بعد کی کیفیت ذکر فرماتے ہیں عصر بھی مسجد میں ادا کی، پھر بخار، اور اب تک مسجد جانے کی طاقت نہ رہی. 15 روز سے اس حال شروع ہوئے، اس نے بالکل گرا دیا. بہت کمزوری ہو گئی، نکاہت ہو گئی. نماز کی چوکی پلنگ کے برابر لگی ہوئی ہے، اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں ہے. پلنگ کے ساتھ ہی چوکی بچھا دی گئی تاکہ نماز میں آزمائش تو نہ ہونا، نماز کی نعمت سے محرومی تو نہ ہو. اس پر بیٹھے بیٹھے جانا 3 بار ہمت سے ہوتا ہے. ایک ساتھ جا کر نماز نہیں پڑھی جاتی. 4 رکعت ادا کر کے کچھ ریسٹ کرتا ہوں، پھر اگلی نماز ادا کرتا ہوں. الحمدللہ کہ اب تک فرض و وتر اور صبح کی سنتیں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں. مگر جو دشواری ہوتی ہے دل جانتا ہے، کیفیت کس طرح کی ہے، کمزوری کس طرح کی ہے. لیکن قیام کی لذت سے محرومی کیوں ہو، اپنے رب کی بندگی سے محرومی کیوں ہو، کس درد اور کس کرب کے ساتھ وہاں پہنچتے ہوں گے آپ تصور کر سکتے ہیں. اور یہ جملے بتا رہے ہیں کہ دشواری کس طرح کی ہے، قیام میں دشواری کس طرح کی ہے، عبادت میں دشواری کس طرح کی ہے. لیکن پیچھے ہٹنے کا تصور نہیں. مگر جو دشواری ہے دل جانتا ہے.
پھر کہتے ہیں 8ویں دن جمعہ کی حاضری تو ضرور ہے. بقیہ نمازوں میں اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے اور نہیں بھی پہنچ سکتا تو جمعۃ المبارک کی حاضری پہ تو جانا ہی جانا ہے نا. مکان سے مسجد تک کرسی پہ جانے میں وہ تعب ہوتا ہے کہ بیٹھ کر سنتیں بھی بدقت تمام پڑی جاتی ہیں. کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں جانے کی صورت تو ہو رہی ہے، لیکن مسجد میں جانے کی صورت میں بھی کافی ساری آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مختلف طرح کے عوارض آپ نے مزید بھی ذکر فرمایا، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان مبارک کلمات کی طرف ہی تصور کو مرکوز کرتا ہے کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کیا تھکاوٹ، باوجود اس کے کہ آزمائش ہے، لیکن راہ محبت پہ چلنا ہو تو پھر آزمائشیں نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ انہی کا صدقہ ہمیں خدمت دین کے لیے قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت بے مثال، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت بے مثال، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، معجزہ تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام محمد رضا، اعلی حضرت زندہ باد، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت باکمال، اعلی حضرت زندہ باد. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا، اے امام محمد رضا، اعلی حضرت باکمال، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت بے مثال ہے بدرگاہ خدا. عطار عاشق کی دعا، عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام محمد رضا، اعلی حضرت باکمال، اعلی حضرت لاجواب، اعلی حضرت باکمال، اعلی حضرت زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اللہ کریم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کا فیض ہمیں عطا فرمائے. میسیجز کچھ شامل کر لیتے ہیں عدنان بھائی. اور کلام کی فرمائش ہے تو کجا من کجا. ٹھیک ہے جی. چیچا وطنی سے میسیج ہے، سلسلے کی اپریسیشن ہے، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. اور کلام کی فرمائش ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ. اچھا جی، کچی والا سے میسیج ہے، اگر میں تلفظ صحیح کر رہا ہوں تو لکھا ہے کہ عدنان بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. اور سبحان اللہ. عدنان چشتی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا پسندیدہ کلام سنائیں. میں سن سکتا ہوں یہ بھائی. چلیں اپنا پسندیدہ کلام کی آپ فرمائش کر دیں پھر. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام ہے، تنم فرسود. تنم فرسود. واہ واہ واہ. چلیں جی
آپ کی فرمائش تھوڑی سی مولڈ ہو کے پوری ہونے کے قریب ہے. اللہ خیر فرمائے. عدنان ہی سنائیں گے. اچھا جی سنائیں گے عدنان. چلیں اتنا ماشاءاللہ کیا تعاون فرمایا ہے, اللہ برکت دے. اچھا جی دعائے مدینہ. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے. اور اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. اچھا جی یہ نعت سنا دیں میرے بھائی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. ٹھیک ہے جی. حمزہ والا سے میسج ہے خالد بھائی ماشاءاللہ. عدنان بھائی کا انداز بیاں بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. اور کلام سنا دیں حشر میں ان کو جو دیکھوں گا. ٹھیک ہے جی. اور پروگرام کے شروع میں بہت زبردست کلام سنایا, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ بھائی, کیا بات ہے. گجرا والا سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, اس کلام کی فرمائش ہے. اور موڑا خود سے میسج ہے اور کہنا ہے کہ یہ کلام سنا دیں مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ, بس میرا مدعا مدینہ ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, اس کلام کی بھی فرمائشیں میسیجز اور بھی ہیں. اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, اس کلام کی کوئی 3 میسیجز آئے ہوئے. واہ جی واہ, بیک ٹو بیک ہیں کیونکہ اس لیے وہ تینوں ایک ساتھ ہی آ گئے. اچھا جی تلمبا سے میسج ہے اور کہنا ہے کہ برائے خاک مدینہ یہ منقبت سنائیں, جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں عدنان بھائی کس خوش نصیب کی فرمائش ہے, کن خوش نصیبوں کی فرمائش ہے پوری فرماتے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, صدیق ملے ان کے صدقے, فاروق ملے ان کے صدقے, عثمان ملے ان کے صدقے, حیدر بھی ملے ان کے صدقے, حسنین ملے ان کے صدقے, زہرا بھی ملے ان کے صدقے, میرا رضا ملا ان کے صدقے, عدنان ملا ان کے صدقے. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مغرب باقی, بات کرتا ہوں تو آتی ہے مغرب باقی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے.
فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ دلم دلم پج مردہ مارا دلم دلم پج مردہ مارا دلم پج مردہ مارا زیسیا یا رسول اللہ جو سوے مرگزر آنے من مسیح سے نادانے جو سوے مرگزر آنے جو سوے مرگزر آنے جو سوے مرگزر آنے من مسیح سے نادانے فدائے نفس نالینت کنم جایا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکل محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکل محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ تو کجا ور کجا تو کجا ور کجا تو کجا ور کجا تو کجا ور کجا یا رسول اللہ تو کجا ور کجا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے رہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہماری ادا تمہارے لیے اٹھے بھی وغا تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری دماری تمہاری جھلک تمہاری بہاری زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبل فبل میں دلہن سزائے میں غل میں ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بھی خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے سما وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا کہ تب توا تمہارے لیے تو کو جا میرا
जा तो को जा वो सोएला हजार फिरते हैं तेरे दिल है बाहर फिरते हैं बोलो ना वो सोएला हजार फिरते हैं तेरे दिल है तेरे दिल है तेरे दिल है बाहर फिरते हैं बोलो बोलो वो सोएला फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे मदनी आका ने जब अपना दरबार सजाया मेरे प्यारे आका ने गोद में लेकर दाई गलीमा प्यारे नबी से कहती थी मेरा सोया भाग जगाया मेरे प्यारे आका ने और जिस पे अपना रंग चढ़ाया मेरे प्यारे आका ने दाद फरीद और अब्दुल लतीफ पिटाई बनाया मेरे प्यारे आका ने उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं बोलो ना मांगते ताजदार फिरते हैं कोई कोई तेरी बात रज़ा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं हर कोई पूछे तेरी बात रज़ा तेरे शैदा हजार फिरते हैं वल्लाह तेरे शैदा हजार फिरते हैं तेरे दिल है बहार फिरते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे, कबूल फरमाए। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज हमारे सिलसिले का मौजू रहे। अल्लाह करीम जल्ल वाला हज़रत के मज़ार पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। और आपका एक मिजाज था कि जिस तरह हमने शायरी की आपकी बात की और पंदो नसाही की बात की, अपने मुरीदीन को वक्तन फ़वक्तन तलकीन फरमाते और उन तलकीनों में क्या होता, वो क्या बातें समझाया करते थे, वो क्या भेद हैं। अगर हम औलिया की तालीमात का खुलासा लेना तो तकरीबन हर वली यूँ समझे कि अपने मुरीदीन को, अपने मुताल्लिकीन को ये बातें बताता रहा है और ये ख़जाना है सूफ़ी कराम का जो वो यूँ तकसीम फरमाया करते थे। रुकन शुरू से चाहूँगा इरशाद फरमाएं इस पर। ये उम्मीद दिलाया करते थे और जोश और वलवला पैदा करते थे कि जो एक फितरी तौर पर एक इंसान के अंदर सुस्ती होती है और जल्दी जो है वो मसाइब से, मुश्किलात से घबरा जाता है, तो ये एक तो उम्मीद दिलाते थे, जोश और जज्बा देते थे
کہ عمل کی جانب آئیں، عبادت کی جانب آئیں، اللہ پاک کی جو ہے وہ شکر اور پھر جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرنے کی طرف آئیں، اور عمل کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنے کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور واقعی یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ہم جب جو ہے وہ سوتے ہیں تو سوتے چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں تو کھاتے چلے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو زیادہ بولتے ہیں، کم سنتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو زندگی میں پھر ہمارے لیے مسائل کھڑا کر دیتی ہیں۔ زیادہ کھائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، بیماریاں جو ہیں وہ چمٹ جائیں گی، اور جو ہے وہ زیادہ سوئیں گے تو پھر عقل بھی کم ہوگی، اور جو ہے وقت بھی جو ہے وہ ہم پھر یہی کہتے رہیں گے کہ جناب اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بڑا مصروف ہوتا ہوں۔ تو یہ بھی دیکھیں ذرا سوتے کتنا ہے حضرت جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کریں گے تو جتنی گفتگو زیادہ ہوگی اتنی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں، اگر اس پر عمل کرتے چلے جائیں، شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو رب کی رحمت سے دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ بات ہے یہ کہ بندہ سونے کے ٹائم سو جائے۔ جو کم سونا ہے نا، یہ اس صورت میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب آپ سونے کے ٹائم سو رہے ہو، ورنہ کم کم کر کے 3-4 مرتبہ دن میں جو سو رہے ہیں وہ بیچارے پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کا جسم، ہر ایک کی باڈی شارٹ ٹائم سلیپنگ موڈ پر ہو اور یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، ایسا ضروری نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا میں جانتا ہوں اس طرح کے افراد کو کہ جو دن میں 2-3 مرتبہ تھوڑی تھوڑی نیند لیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جب وہ جاگتے ہیں تو واقعی جاگ رہے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو واقعی بیدار ہوتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے بھی افراد ہیں کہ وہ لمبی نیند سوئیں گے اور اس کے بعد ایکٹیو نہیں ہوں گے، وہ جاگنے کے بعد بھی سو رہے ہوں گے۔ کچھ تحقیقات لوگوں نے پیش کی اور اس میں یہ تھا کہ جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے 7 سے 8 گھنٹے سو کر اٹھا ہے، اس کے بعد 7 سے 8 گھنٹے کے دوران جو اہم فیصلے ہیں وہ کر لے تو امید ہے کہ وہ درست ہوں گے۔ لیکن اس کے زیادہ دیر بعد اگر فیصلے کیے جائیں گے تو پھر وہ دماغ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ سلیپنگ موڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وسعت چاہیے ہوتی ہے کسی فیصلے کو کرنے کے لیے وہ نہیں ہو پاتی۔ بہرحال صوفیہ کرام کی تعلیمات میں سے یہ رہا کہ کم بولا جائے، کم کھایا جائے اور کم سویا جائے۔ اسی طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز میں سے یہ بھی ملتا ہے تلقین، اور آپ کے نصائح میں سے یہ بھی ملتا ہے دان بھائی کہ آپ سادہ لباس کی ترغیب دیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن دیتے۔ بالکل خالد بھائی، سادگی تو شرعاً محمود ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا بھی رہی ہے، اور جو اللہ والے ہیں یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ ہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ والے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ایک تو سادات گھرانے سے تعلق، حضور کی آل پاک، اور پھر وہی پیغام جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، تو یوں سادگی اور عاجزی و انکساری یہ وہ اچھے اخلاق، وہ اچھی عادات ہیں جو اللہ والوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہ کامن جو عادات ہوتی ہیں ان کے اندر سے۔ راشد بھی سادات کا گھرانہ ہے، کاظمی سادات ہیں یہ، اور ایک جو آپ کے عمل میں بھی رہا، آپ کی تلقین میں بھی ایک پہلو یہ رہا کہ ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی تلقین ہوتی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یوں سمجھے آل سے ہی سب سادات ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بارہا روایات میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ چکی بھی چلا رہی ہوتی تھی تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ تو یہ گھرانہ سادات کا ہے، سادات تو پھر عالی مرتبے والے ہیں، ہمیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنا چاہیے، لیکن یہ اپنے ذاتی طور پہ معاملات کو کس طرح چلاتے ہیں؟ سادات کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو ان کی مبارک تعلیمات وہی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کیونکہ ان کی رگوں میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک خون ہے، یہ ان کی آل ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام جس طرح ذکر و فکر میں مشغول رہتے، امت کی تربیت میں مصروف رہتے، اور جو سادگی کا درس آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ہمیں ملتا ہے، یقیناً یہی مبارک انداز سادات کرام کے پاکیزہ گھرانے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو کاظمی سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو دلوں میں بسانے کا، دلوں میں پیدا کرنے کا، اور اپنی اولاد کو بھی
اہل بیت کی سادات کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب اور تلقین موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، وحب اہل بیتہا، اور ان کے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنے کی تعلیم انہیں سکھاؤ۔ تو آپ اس میں غور کیجئے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اور اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد پھر اہل بیت کی محبت کو دلوں میں سینوں میں بسانے کی ترغیب دی گئی، اور بچوں کو بھی اہل بیت کی محبت سکھانے کا ارشاد فرمایا گیا اور قرآن پڑھنے کا سکھایا گیا۔ تو دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا، اور جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو خالد بھائی فطری طور پر انسان اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کی انداز زندگی کو اختیار کرتا ہے، جس سے انسان کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سادات کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح قائم رکھے اور ہماری قبر کا چراغ کرے، آمین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پیاری تربیت یہ سادات کرام سے، یہ اللہ والوں سے، یہ بزرگوں سے محبت اور عقیدت کے انداز سکھا رہے ہیں۔ آپ بھی آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے، سیکھتے رہیے اور انشاءاللہ راہ مدینہ پر چلتے رہیے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو کچھ سلسلہ پیش کیا گیا ہے اس کے پیش کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جاگنے کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ